اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أؤيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بذأتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء لأهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله. بر محمد وآل محمد صلوات. ایک اور بار نعرے صلوات. بر حبیب ختم الانبیاء نعرے صلوات. حاضرین محفل، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ سب کو معلوم ہے، آج ہم اپنے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر محفل میلاد آج منا رہے ہیں، اور آپ سب کو مسجد-علی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کو آج کے دن ولادت امام رضا بہت بہت مبارک. شکر گزار ہیں کہ آج آپ سب نے اس محفل میں تشریف لائے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. ایک صلوات پڑھی علی محمد و آل محمد. ابھی کیونکہ کچھ ریسائٹر ہیں وہ ابھی نہیں پہنچے، تو اگر اجازت ہو، میرا ارادہ نہیں تھا پڑھنے کا، چند شعر بس مولا علی کی شان میں اگر میں ایک بار اور صلوات پڑھی علی محمد و آل محمد.
نازاں ہیں ہم کہ ہم کو درے مرتضیٰ ملا، نازاں ہیں ہم کہ ہم کو درے مرتضیٰ ملا، اور یہ در ہمیں ملا تو در مصطفیٰ ملا، اور جب مصطفیٰ ملے تو خدا کا پتہ ملا، اور پھر ساری کائنات کا پردہ اٹھا ملا، اور عالم تمام بول رہا تھا علی علی، عالم تمام بول رہا تھا علی علی، میں بھی صدائیں دیتا ہوا ان سے جا ملا، نازاں ہیں ہم کہ ہم کو، اور چھیڑا جہاں علی کی ولایت کا تذکرہ، چھیڑا جہاں علی کی ولایت کا تذکرہ، مرجھا گیا کوئی چہرہ کھلا ملا، نازاں ہیں ہم کہ ہم کو، اور سجدہ فروع دین ہے شبیر اصل دین، سجدہ فروع دین ہے شبیر اصل دین، شبیر مل گئے جسے اس کو خدا ملا، نازاں ہیں ہم کہ ہم کو درے مرتضیٰ ملا، اور یہ در ہمیں ملا تو در مصطفیٰ ملا، نازاں ہیں ہم کہ ہم کو، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اسی کے ساتھ اجازت ہو 4 مصرے مولا رضا کی شان میں۔ عرض ہے کہ مل نہیں سکتی میرے مولا تیری کوئی مثال، مل نہیں سکتی میرے مولا تیری کوئی مثال، جان احمد روح حیدر فاطمہ زہرا کے لال، اور اے شہنشاہ خراسان ابن شہ کربلا، اے شہنشاہ خراسان ابن شہ کربلا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں جناب حسن جعفری سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ایک صلوات پڑھیے علی محمد و آل محمد۔ مومنین آپ سب کو مولا رضا کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ ایک صلوات برابر میں مولا کی منقبت سے چند اشعار آپ ایک درود بھیجیے محمد۔ آپ کا ہے کرم مٹ گئے سارے غم، شکریہ یا امام رضا، شکریہ شکریہ یا امام رضا، شکریہ مجھ کو مشہد بلا کر
کیا محترم، شکریہ یا امام رضا، شکریہ شکریہ یا امام رضا، شکریہ۔ پھر خراسان کی رونقیں دیکھ لیں، نور اور نور کی وسعتیں دیکھ لیں، ٹل گئی موت اور آ گیا دم میں دم، شکریہ یا امام رضا، شکریہ شکریہ یا امام رضا، شکریہ۔ اور رد یہاں کوئی بھی بات ہوتی نہیں، توس کے شہر میں رات ہوتی نہیں، اور روشنیوں میں ڈوبا ہے سارا حرم، شکریہ یا امام رضا، شکریہ۔ ایک درود بھیجو محمد و آل محمد۔ شکریہ یا امام رضا، شکریہ۔ اور جو برائے زیارت یہاں آ گئے، اور جتنے بیمار تھے سب شفا پا گئے، اور زائروں پر کیا آپ نے یہ کرم، شکریہ یا امام رضا، شکریہ شکریہ یا امام رضا، شکریہ۔ علم و عرفان کا شہر ہے شہر قم، یہ سقیفہ نہیں ہے، یہ ہے بزم خم، یہاں علی والے آئے نظر ہر قدم، شکریہ یا امام رضا، شکریہ شکریہ یا امام رضا، شکریہ۔ تم جو ان کی ضمانت میں آ جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم زندگی پاؤ گے، تم بھی کہنے لگو گے یہ بات چشم نم، شکریہ یا امام رضا، شکریہ شکریہ یا امام رضا، شکریہ۔ اس زمین پر اتر آئی ہے کہکشاں، عرض مشہد کو کہتے ہیں جنت نشان، اور نیشہ پورا آپ کے جا کے چومے قدم، شکریہ یا امام رضا، شکریہ شکریہ یا امام رضا، شکریہ۔ آپ باب الحوائج ہیں مولا رضا، زائروں پر ہوئی آپ کی یہ عطا، کر دیے آپ نے دور رنج و علم، شکریہ یا امام رضا، شکریہ شکریہ یا امام رضا، شکریہ۔ دو شعر اور ہیں۔ ہر دعا اپنی مشہد کے منظر میں ہو، پھر زیارت ہمارے مقدر میں ہو، میری نظروں سے یہ
روشنی ہو نہ کم، شکریہ یا امام رضا شکریہ۔ اور آخری شعر ہے، سال آئندہ پھر میں کروں یہ سفر، آ گیا راس مجھ کو یہ مشہد ظفر، آپ رکھیے گا میری دعا کا بھرم، آپ رکھیے گا میری دعا کا بھرم، شکریہ یا امام رضا شکریہ، شکریہ یا امام رضا شکریہ، آپ کا ہے کرم مٹ گئے سارے غم، شکریہ یا امام رضا شکریہ۔ شکریہ حسن جعفری صاحب، مولا آپ کی اس بات کو قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں اشر زیدی کو کہ وہ آئیں اپنی منقبت پیش کریں۔ ایک صلوات پڑھی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات۔ یا امام رضا، 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 ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا، شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا، ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن، جاگتی آنکھوں سے جنت نے گزارے کئی دن، اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روضہ تیرا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی، جیسے گہوار نے فطرس کو شفا بانٹی تھی، ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا صحن شفا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا،
اب کے مشہد سے جو پلٹا ہوں تو میرے محسن، سانس لینا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی ہے یہ سکون، میں کہیں بھی رہوں دل وہیں ہے میرا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا۔ کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں، تیرے معروف نے باندھی ہیں سمندر کی حدیں، بڑھتے طوفان کا رخ بدلتا گیا، اس نے جب دی صدا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا۔ میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا، اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا، دور افتاد کر میری امداد کر، تو ہے مشکل کشا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا۔ اور آخری شعر، التجا آپ سے کرتا ہوں امام ہشتم، ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم قم، جو پریشان ہیں جلد کر دیجئے ان کی حاجت روا، یا امام رضا یا علی یا امام رضا یا امام رضا۔ ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ میرے دل سے آ رہی ہے صدا یا امام رضا۔ بہت خوب اشر، ایک صلوات پڑھی اعلیٰ محمد و آل محمد۔ چار مصرے ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ خدا نے رحمتوں نعمت ہمیں عطا کی ہے، خدا نے رحمتوں نعمت ہمیں عطا کی ہے، عجب خوشی ہے کہ آمد علی رضا کی ہے، اور زمانہ دیکھ کے کہتا ہے جانشین علی، زمانہ دیکھ کے کہتا ہے جانشین علی، نظر میں فکر میں ہر سوچ مرتضیٰ کی ہے۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں جناب سید اصفر نقوی کو کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک صلوات پڑھیے اعلیٰ محمد و آل محمد۔ ایک بار اور سب مل کے بابا سے بولو نعرہ صلوات۔ میرے چچا زاد بھائی کی کلام، لکھا ہوا کلام ایاز مظہر کے، ایک بار اور درود بابا سے بلند۔ کسائے جام ولا نور سے بھر جائے گا، کسائے جام ولا نور سے بھر جائے گا، کسائے جام
ولا نور سے بھر جائے گا، سلسلہ نور کا یہ تا بسحر جائے گا۔ اور خواب میں دیکھا تھا کل میں نے طلائی گنبد، خواب میں دیکھا تھا کل میں نے طلائی گنبد، ہے یقین آج مقدر بھی سنور جائے گا۔ اور تیری چوکھٹ پہ میرا سر ہے رکھ، تیری چوکھٹ پہ میرا سر ہے رکھا مولا رضا، تیری چوکھٹ پہ میرا سر ہے رکھا مولا رضا، عشق اب آخری منزل سے گزر جائے گا۔ اور 11 ذی قعد کو کشان میں ہوگا میلاد، ہم کو معلوم ہے نسلوں میں اثر جائے گا، ہم کو معلوم ہے نسلوں میں اثر جائے گا۔ اور ماں نے یہ سوچ کے باندھا ہے امام ضامن، ماں نے یہ سوچ کے باندھا ہے امام ضامن، لاکھ بٹ کے یہ مگر لوٹ کے گھر آئے گا، لاکھ بٹ کر یہ مگر لوٹ کے گھر جائے گا۔ اور کہہ کے بیٹی کو سکھایا ہے یہی نام رضا، کہہ کے بیٹی کو سکھایا ہے یہی نام رضا، بیٹا اس نام سے خود خوف بھی ڈر جائے گا۔ اور مقطع عرض کہ منتظر ہے یہ نگاہیں اسی منظر کے لیے، منتظر ہے یہ نگاہیں اسی منظر کے لیے، ظلم جب نور سے ٹکرا کے بکھر جائے گا، ظلم جب نور سے ٹکرا کے بکھر جائے گا۔ اور ماں نے یہ سوچ کے باندھا ہے امام ضامن، ماں نے یہ سوچ کے باندھا ہے امام ضامن، لاکھ بٹ کے یہ مگر لوٹ کے گھر جائے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بہت خوب قاسم، مولا اس بات کو قبول فرمائے۔ ایک اور صلوات پڑھی اعلیٰ محمد و آل محمد۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب کامران مہدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی منقبت پیش کریں۔ ایک صلوات پڑھی اعلیٰ محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور بابا سے بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ غالباً پچھلے سال ایک کلام پڑھا تھا شاعر آل عمران جناب ظفر عباس ظفر صاحب کا تھا، ایک مل کے بابا سے بلند صلوات پھر ہوں بے چین اس عطا کے لیے، پھر
پھر ہوں بے چین اس عطا کے لیے، حاضری در رضا کے لیے، حاضری در رضا کے لیے، اور سانس کیا روح بھی ترستی ہے، سانس کیا روح بھی ترستی ہے، مشہد و قم تیری ہوا کے لیے، سانس کیا روح بھی ترستی ہے، مشہد و قم تیری ہوا کے لیے، اور ہے حقیقت امام ضامن کی، ہے حقیقت امام ضامن کی، یعنی دیوار ہر بلا کے لیے، ہے حقیقت امام ضامن کی، یعنی دیوار ہر بلا کے لیے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ اب کہ ایسا بھی ہو امام رضا، اب کہ ایسا بھی ہو امام رضا، جاؤں مشہد سے کربلا کے لیے، اب کہ ایسا بھی ہو امام رضا، جاؤں مشہد سے کربلا کے لیے، اور بند ہوتا نہیں در مولا، بند ہوتا نہیں در مولا، اور در کھلا ہے یہی عطا کے لیے، اور اے ظفر مل گیا مجھے سب کچھ، اے ظفر مل گیا مجھے سب کچھ، لب ہلے ہی نہ تھے دعا کے لیے، لب ہلے ہی نہ تھے دعا کے لیے، اب پھر ہوں بے چین اس عطا
کے لیے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھے جناب کامران مہدی صاحب جنہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے خوبصورت انداز میں منقبت پیش کی. مولا آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. 4 مصرے ہیں امام رضا کی شان میں. ملاحظہ فرمائیے کہ صورت حیدر کرار میرے مولا رضا، صورت حیدر کرار میرے مولا رضا، ساری دنیا کے مددگار میرے مولا رضا. صورت حیدر کرار میرے مولا رضا، ساری دنیا کے مددگار میرے مولا رضا. اور آپ کی مدحت کی زمینوں پر زیارت کر کے، آپ کی مدحت کی زمینوں پر زیارت کر کے بن گیا میں بھی زمیندار میرے مولا رضا. اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر ظفر جعفری سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں کچھ پیش کریں. صلوات پڑھی اعلیٰ محمد و آل محمد. اجازت ڈاکٹر صاحب. 4 مصرے. جس نے رضا کو زیست کا عنواں بنا دیا، جس نے رضا کو زیست کا عنواں بنا دیا اور خون جگر سے دین کو چراغاں بنا دیا. خون جگر سے دین کو چراغاں بنا دیا اور حق نے بھی اس کو دی یہ ایثار کی جزا. حق نے بھی اس کو دی یہ ایثار کی جزا، ایک بے وطن کو شاہ خراساں بنا دیا. ایک بے وطن کو شاہ خراساں بنا دیا. کچھ اشعار پیش خدمت ہے. امام ذوال احترام آ رہا ہے، امام ذوال احترام آ رہا ہے، اور رضا لے کے حق کا پیغام آ رہا ہے، رضا لے کے حق کا پیغام آ رہا ہے. شراب امامت کے اے باد نوشو، شراب امامت کہ اے باد نوشو، چلو 8واں آج جام آ رہا ہے، چلو 8واں آج جام آ رہا ہے. اور شعر عرض ہے روز جزا جو شفاعت کا ضامن ہے، روز جزا جو شفاعت کا ضامن، وہ فرزند خیر الانام آ رہا ہے، وہ فرزند خیر الانام آ رہا ہے. اور یہ شعر دیکھیے، علی نام میں جانے کیا دلکشی ہے، علی نام میں جانے کیا دلکشی ہے،
زباں پر میری صبح و شام آ رہا ہے، زباں پر میری صبح و شام آ رہا ہے۔ اور خلیفہ کی درخواست پر آج شاید، خلیفہ کی درخواست پر آج شاید مدینے سے مشہد امام آ رہا ہے، مدینے سے مشہد امام اور جلوم میں ہے مجمع ہزاروں ہیں عالم، جلوم میں ہے مجمع ہزاروں ہیں عالم، سناتا خدا کا کلام آ رہا ہے، سناتا خدا کا کلام اور شعر ہے، کہا لا الہ کی جنت جزا ہے، کہا لا الہ کی جنت جزا ہے، مگر شرط میں میرا نام آ رہا ہے، مگر شرط میں میرا نام آ رہا ہے۔ ہماری مودت ہے واجب کہ ہم پر، ہماری مودت ہے واجب کہ ہم پر خدا کا درود و سلام آ رہا ہے، خدا کا درود و سلام اور مسافر کا ضامن غریب مریضوں کا حامی، مسافر کا ضامن مریضوں کا حامی، مسافر کا ضامن مریضوں کا حامی، بنانے غریبوں کے کام آ رہا ہے، امام ذوالحترام آ رہا ہے۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر ظفر جعفری صاحب، 4 مصرے ہیں امام رضا کی شان میں۔ ملاحظہ فرمائے کہ مدح سرکار رضا تجھ سے اگر ممکن نہیں، مدح سرکار رضا، میں ہفتہ بم کی طرف دیکھتا ہوں کیونکہ اگر غلط پڑھا جاتا ہے نا تو بعد میں مجھے بتاتے ہیں، اور میک شور مدح سرکار رضا تجھ سے اگر ممکن نہیں، ہو سکے تیری عبادت معتبر ممکن نہیں، ولی مشہد کے در سے جو بھی چاہے مانگ لو، ولی مشہد کے در سے جو بھی چاہے مانگ لو، ان کے در پہ ہو دعائیں بے اثر ممکن نہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے آخری منقبت خواں ہمارے اپنے دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر آفتاب حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں کلام پیش کریں۔ ایک صلوات پڑھیے علی محمد و آل محمد۔ آگے آجی۔ السلام علیکم۔ جیسا بھی اشعار میں بھی کہا گیا، امام رضا کا ایک قول ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس قول میں جو ہے وہ بڑا یعنی سکسیس کا ایک فارمولہ ہے۔ محبت اہل بیت کے سہارے کہیں عمل صالحہ عبادت میں کوشش کو نہ چھوڑ دینا،
اور نہ ہی عبادت کے بلبوتے پر محبت اہل بیت کو ترک کرنا، اس لیے کہ عبادت و بندگی محبت اہل بیت کے بغیر قبول نہیں، اور محبت اہل بیت عمل صالحہ و بندگی کے بغیر قبول نہیں۔ تو محبت اہل بیت، لو فار دی اہل البیت اینڈ عبادات، they are go hand in hand together. Okay. نعرہ صلوات۔ ایک دو قطعے میں آپ کے پیش کر رہا ہوں، یہ ہیں جناب باقر زیدی صاحب کے۔ سب سے کب آل محمد کی ثنا ہوتی ہے، سب سے کب آل محمد کی ثنا ہوتی ہے، یہ سعادت ہے بتائید خدا ہوتی ہے، یہ سعادت ہے بتائید خدا ہوتی ہے، لب پہ آتی ہے میرے مدح امام ضامن، لب پہ آتی ہے میرے مدح امام ضامن، ہم نوائی مجھے دوبل کی عطا ہوتی ہے، ہم نوائی مجھے دوبل کی عطا ہوتی ہے، بنص آیت قرآن ولی ہیں، بنص آئے قرآن ولی ہیں، رضائے حق کی آیات جلی ہیں، رضائے حق کی آیات جلی ہیں، صفت ان کی بھی ہے مشکل کشائی، صفت ان کی بھی ہے مشکل کشائی، یہ اپنے وقت کے مولا علی ہیں، صفت ان کی بھی ہے مشکل کشائی، یہ اپنے یہ نص آئے قرآن ولی ہیں، رضائے حق کی آیات جلی ہیں، صفت ان کی بھی ہے مشکل کشائی، یہ اپنے وقت کے مولا علی ہیں۔ میں یہ آپ کے سامنے مومن عابدی صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں، وہ جو ابھی میرے ہاتھ کی کتاب لگی۔ ملاحظہ کریے گا۔ سکون ملتا ہے ان کے ذکر سے قلب پریشاں کو، سکون ملتا ہے ان کے ذکر سے قلب پریشاں کو، کہ پانی سے بجھا دے جیسے کوئی نار سوزاں کو، کہ پانی سے بجھا دے جیسے کوئی نار سوزاں کو، گل تازہ کھلا ہے پھر کوئی شاخ امامت پر، گل تازہ کھلا ہے پھر کوئی شاخ امامت پر، مبارک باد دیتے ہیں ملک میرے گلستان کو، مبارک باد دیتے ہیں ملک میرے گلستان کو، مجھے گر اذن ہو جائے تو چن لوں خلد کے بدلے، مجھے گر اذن ہو جائے تو چن لوں خلد کے بدلے، نجف کو کربلا کو سامرا کو یا خراساں کو، نجف کو کربلا کو سامرا کو یا خراساں کو، یہاں کیا قیمت اشک عزا محشر میں طے ہوگی، یہاں کیا قیمت اشک عزا محشر میں طے ہوگی، نہ حیرت سے کوئی دیکھے میرے بخشش کے ساما کو، نہ حیرت سے کوئی دیکھے میری بخشش کے ساما کو، سلام ارسال کرنا ہے ہمیں مولا کی خدمت میں، سلام ارسال
کرنا ہے ہمیں مولا کی خدمت میں، ذرا آواز دے کر روکنا موجے بہاراں کو، ذرا آواز دے کر روکنا موجے بہاراں کو، سنا ہے بھیک شاہوں کو بھی ان کے در سے ملتی ہے، سنا ہے بھیک شاہوں کو بھی ان کے در سے ملتی ہے، چلا ہوں میں بھی لے کر ہاتھ میں کاسا خراساں کو، چلا ہوں میں بھی لے کر ہاتھ میں کاسا خراساں کو۔ مقطع ملاحظہ کریں گے، صبا سے کیا کہلوانا ہے کہ کس حال میں نجمی، صبا سے کیا کہلوانا ہے کہ کس حال میں نجمی، خبر خود ہوگی میرے حال کی شاہ خراساں کو، خبر خود ہوگی میرے حال کی، خبر خود ہوگی میرے حال کی شاہ خراساں کو، سکون ملتا ہے ان کے ذکر سے قلب پریشاں کو۔ بہت بہت شکریہ۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ یہ تھے ہمارے جناب ڈاکٹر آفتاب حسین صاحب۔ حضرات، this concludes the منقبت portion, the Urdu portion of the program for today. آپ جو ہمارے منقبت خواہاں جو پڑھنے والے آج آئے، آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہیں۔ جن لوگوں نے اس میلاد میں آج ہمارے ساتھ شرکت کی اور جو ہمارے ساتھ آن لائن پہ شرکت کر رہے ہیں، آپ سب کی، ہم سب کی مولا اس عبادت کو قبول فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ I now request our very own Moulana Rizwan Rizvi, who is joining us virtually tonight from his home. Please welcome him with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الباسفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
greetings and felicitations on this auspicious occasion upon which we are celebrating the prosperous birth of our eighth Imam, Imam Ali ibn Musa al-Raza alayhi salatu wassalam. I congratulate all of you, mu'mineen and mu'minat, who are present in person, and all of those who are watching virtually online. May Allah subhanahu wa ta'ala give you tawfiq by attending this celebration, that you get to perform the ziyarat of Gharib al-Ghuraba, 8th Imam, in person, inshallah, in this very year, or inshallah in the next few years. Indeed, when we read his ziyarat, we read Gharib al-Ghuraba, the one who is stranger. The word Gharib means stranger, not Gharib Urdu mean poor or someone who's struck with poverty. Imam was Gharib al-Ghuraba because he left his hometown, Madinatul Munawwara, and he left to a place where none of our other Imams had ever gone, or any of his ancestors had ever gone. So it was a new and strange place for him. Of course, he is Hujjat of Allah. The entire earth belongs to him, but it's still being in a place where he does not have his family members. In fact, when he left, he said, "Bid farewell to me that you will not get to see me again. And if you want to weep over me, do it so now." So we understand the tragedy of how Imam left when he left for Marw, which is present-day Mashhad al-Muqaddas. But the irony is, the one who amongst all of the Imams was called Gharib al-Ghuraba is today called Shah-e Khurasan. The one who was Gharib, considered to be stranger in his time, now is the Shah of the entire land of that Persia. And therefore we understand that the magnitude of the ziyarat of Imam Raza is sometimes compared to the ziyarat of Sayyid al-Shuhada. And don't let this surprise you when I say this, that in some narrations in Kamil al-Ziyarat, it is mentioned that the ziyarat of Imam Raza is even superior to the ziyarat of Sayyid al-Shuhada. Just hold on a second. We understand all the Imams, they have a great maqam. But Sayyid al-Shuhada, all the Imams agree that he has a different place. Kulluna babullah, walakin bab al-Husayn awsa. We are all the doors to Allah, but the door of Hussein is the most wide. Kulluna sufunun najat. We are all the arcs of salvation, but Safinat al-Hussein asara. The ark of Hussein is the quickest. They all agree upon that. But there's a reason why this riwayat is mentioned, that the preference is given to the ziyarat of Imam Raza even over the mashhad of Sayyid al-Shuhada in Karbala. Because the ghurbat of Imam Raza was that all of the followers, Ithna Ashari, Shish Imami, 7 Imamis, those who believe in 6 Imams, the Ismaili, those who believe in 7 Imams, the Waqifi, and others, they all went for the ziyarat of Imam Hussein. But Imam Raza was, as it is, Gharib al-Ghuraba, and 6 Imamis and 7 Imamis, they boycotted the Wilayat of 8th Imam. So for all these reasons, the ziyarat of 8th Imam has been given that preference. The ayat that I recited for you is from chapter 48, ayat number 18, where Allah subhanahu wa ta'ala says, "Certainly was Allah pleased with the believers when they pledged allegiance to you, O Muhammad. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ." When they pledged allegiance to you under the tree, and he knew
what was in their hearts when they were making that pledge allegiance. So he sent down tranquility, sakina, upon them and rewarded them with an imminent conquest. And that is the conquest of Makkah. This is chapter 48, chapter Fath as well, which talks about the Fath Makkah and the conquest of Makkah. Of course, our eighth Imam, his name is Ali, and his famous titles are Ar-Raza, Sadiq, Zaki, and Wali. Wiladat is 11th of Dhul Qa'dah in the year 148 after Hijrah, 15 days after the Shahadat of Imam as-Sadiq. Imam Sadiq said, after the Shahadat of Imam Sadiq, it says that I wished, before Imam Sadiq passed away 15 days prior to his Shahadat, he said, I wished I had seen my son who will be known as Alim of Ali Muhammad. So 15 days, Imam ﷺ before his Shahadat, he says this, I wish I had seen my son who will be what? Known as Alim of Ali Muhammad. And Imam Raza was born 15 days after the Shahadat of 6th Imam. His Wiladat is 11th of Dhul Qa'dah, and the Shahadat of 6th Imam you commemorated in the month of Shawwal, which was the previous month. 15 days prior to his Wiladat, Imam Sadiq uttered these words. He said, I wished I had seen my son who will be known as Alim of Ali Muhammad. When someone who is the biggest teacher of the time, who has 4,000 plus students, who is responsible for Maktab-e Ja'fari, the entire Maktab is named after him, 6th Imam, and who calls someone to be Alim, just imagine the weight in the words of 6th Imam that he's uttering towards 8th Imam, that I wish I had seen the one who's called Alim of Ali Muhammad. When you and I give titles to people based on our understanding, it's one thing. But when someone who's Alim, known as the most knowledgeable of all time, he's the one who's calling someone else to be Alim of Ali Muhammad, just imagine the status of our 8th Imam. This tells us that even after 7 generations, there is no change in the kalamat of Ali. The first Ali was Babu Madinatil Ilm, and this Ali is called Alim of Ali Muhammad. Salawat bi Muhammad wa Ali Muhammad. When Imam went past Nishapur, there were 24,000 muhaddithin waiting to document his kalam. Imam narrated the famous tradition, you've heard it many times, from the golden chain known as Silsilatul Dhahab, when he said, Kalimatu La ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min azabi. That the sentence La ilaha illallah is my fort, and whoever enters is saved from my wrath. Allah subhanahu wa ta'ala, from the kalam of Allah, that Allah says, for example, that La ilaha illallah, uttering the words that there's no God except Allah, is a fort, is my fort. And whoever enters my fort, amina min adabi, will be saved from my wrath. People wrote down these words, the golden chain, the silsilatul dhahab, which did not have any ghairi masoom in between. That's the beauty of it. All the riwayat that we have has many people who are ghairi masoom. Therefore, ulama spend their time in life looking at the intricacies of the riwayat, the transmitters, their characters, and only if they are all of sound character, thiqah, they take that riwayat. But the riwayat in which there's only Imam Ma'soom, that is called golden chain. 8th Imam from 7th Imam, who's from 6th Imam, who's from 5th Imam, who's from 4th Imam, who's from 3rd Imam, who's from 1st Imam, who from Rasulullah, who from Jibreel, who from Allah subhanahu wa ta'ala. So there isn't any doubt as far as this transmission is concerned.
that there is anything made up, anything added. Basically, this is Kalamullah. People wrote down this much. And then Imam closed the window. As the carriage moved forward, Imam opened the window again and he said, بِالشَّرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا. That yes, kalimatu la ilaha illallah is my fort. فَمَنْ دَخَلَ حِسْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي. True. Whoever enters this fort of mine will be saved from my adhab with conditions. And I, Ali ibn Musa Raza, is one of those conditions. Meaning what? If you don't believe in my imamat, then you will not be saved from the adhab which is being mentioned over here. Imam Ahmad ibn Hanbal said this golden chain is so blessed that if it was recited over someone who was in deep sleep, coma, or insane, it has the ability to cure that individual. It has the ability to bring that person, back from that deep sleep. Unfortunately, many people witnessed this golden chain with their own eyes, yet they did not wake up from the deep slumber that we're already in. And today it was the same case. विलायत मदारी इसको कहते हैं. नमाज में अलीयुन वलीउल्लाह कहने से नहीं, बल्कि इमाम के कौल और हुक्म की पाबंदी से अंदाजा होगा कि कौन ज्यादा विलायत इमाम का कायल है. सलावत भेजिए मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद. So when you call upon the vilayat of Ali ibn Abi Talib, you don't measure that who is saying Aliyun Waliullah in the namaz or in the adhan, or for that matter, in the sajda, in the tashahud, as it has been added. No, vilayat of Ali could be understood that how much a person is tabi of hukm of Ali ibn Abi Talib. That's what Imam wants to see. The vilayat of Imam Raza can be derived from this incident. When Imam refused to lead the Salatul Eid, Mamun said, this year you lead Salatul Eid. Imam refused. Imam knew that this was some sort of plan that he was devising for his own benefit, showing people that, look, he's responsible for the religious affairs, and we give respect to Ali Muhammad. Imam refused to lead, but he was forced into leading it, Salatul Eid. Imam said, okay. Then he went in a manner in which Rasulullah used to go for the Eid prayers. Imam dressed all in white, barefoot, because Salatul Eid, it is mustahab to recite in Eidgah, open places. Barefoot, with white dress, even white amama. He said, well, white amamas are for non-Sayyids, and Imam is. No, at that time, there was no distinction between white or black or green or whatever color you want to say. Imam decked himself from top to bottom in white libas. White libas also represents the libas of ihram. White libas also represents the kafan that you're given. So this white dress Imam is wearing, even the white amama. People followed him in large numbers. And they were chanting. They were saying the takbir as Imam would say the takbir. The entire city was behind Imam of their time. Mamun saw this plan. His plan was going against him. His advisors informed him, if this salat takes place, it will be the end of your government. So, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They devised and Allah devised. They planned and Allah planned. And indeed, Allah is the best of the planners. So he asked Imam to retreat. While Imam is all set and ready to go ahead and establish the salat, he pulls Imam back, calls him back. Imam, without any hesitation, came back and didn't offer salat. People saw that, and then they also came back. They didn't offer salat Eid either that year, because Imam ﷺ was pulled out like that. It's not about how much we can yell about the wilayat of Imams. So, well, Imam is not praying, so we're gonna still go ahead and pray. Imam is not leading, we're gonna go ahead and do it. No, this is where you saw the tabi'iyat. You saw the obedience of the people who were with Imam.
This is what the word wilayat of Imam means. Rather, how much we can obey our Imams. There are many extraordinary incidents in the life of our eighth Imam. One of the companions of Imam Raza, who accompanied him to Khurasan, he said, on our way, we met an extreme thirst. It was desert, of course, and we ran into this thirst. And there was no water. And we were rationing the water, but we ended up with none. And the thirst was not killing us only, but also our animals. Water supply had ended. We were at a junction of death, as well as our animals. Imam Raza said, go in that direction, so many steps, you'll find water. In the middle of nowhere, you find that lineage Muhammad points them in the direction of this and that. They said, when we went in that direction, we found a spring of fresh water. We quenched our thirst as well as the thirst of our animals, drank enough, took enough water that we needed. And on our way out of that land, we went to see that spring again. There was no sign of it anywhere. This is the possession and the tasarruf of Imams on this earth. You know, when we look at how is it that some of these things, sometimes people would say, well, this is superstitious. How could this be? Asrar ilahiyya, for example, the secrets of divinity, for example. You know, Allah subhanahu wa ta'ala, not everyone can bear the secrets of divinity. Asrar and rumuz of the nubuwwat and the transferring it to the imamat and from one imam to another imam. Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, said in Nahj al-Balagha, لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد. No one can be compared to Ali Muhammad in this ummah. لا يقاس. So don't let anyone do this, because Amir al-Mu'mineen has done the nafi of this. Don't try to compare Ali Muhammad with anyone else. Allah chose prophets for a reason. Ayat of Quran is clear. And I'm only reciting ayat for you. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. That's the ayat of Quran. That indeed Allah has chosen Adam, Nuh, the children of Ibrahim, the children of Imran ala al-alamin. When Allah said to the angels that I will appoint Adam as my representative, pay attention to this. They questioned. Now they didn't have doubts about Allah subhanahu wa ta'ala's his command, but it's still out of curiosity that we have worshipped you for 6,000 years. Do you mind telling us, not you mind telling us, but at least we owe this much that we are informed of this, that you're going to go ahead and make someone to be your representative, my yasfikud dima, the one who will cause bloodshed and do fasad fil ard and dhulm. Allah says, Inni a'lamu ma la ta'lamun. I know what you do not know. Is it fair enough? We do not know what you know. And then Allah said, we taught Adam some asma. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. We in fact taught him all the names. And then said to the angels stepped back. They said, and they acknowledged their lack of knowledge. La ilma lana illa ma 'allamtana. We do not have the knowledge of that which you have not given to us. This sentence, keep this in mind. Allah said we gave Adam all the names. Angels say we do not have the knowledge of that which you did not give to us. La ilma lana illa ma 'allamtana, except what you have taught us. Meaning what? If you had taught us something else, we would have had the knowledge of that as well. Then Allah asked Adam والسلام, to inform them of the names that he had been taught. وَأَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. Adam, go ahead and inform them of all the names that you've been taught. Can anyone not question over here? Oh Allah, if you had taught the same names to the angels, they would have had the same knowledge as Adam. You've read this ayat so many times. Surah Baqarah, the initial ayat, the story of Hazrat Adam, and how Allah says, I've made him to be my Khalifa on this earth, and the angels
protesting, questioning, having prior knowledge to this, and the whole story of Hazrat Adam. Have you ever questioned? Couldn't the angels just turn around and say, oh Allah, if you had taught us this knowledge, what you taught Adam alayhi salam, then we would have the same knowledge as him. We would know it as well. Right? He said, you do not have the knowledge of that which Adam has. How does Adam have this knowledge? You gave him this ilm. Similarly, you could have given this ilm to me. You could have given this ilm to the angels, and they would have had the same knowledge. Oh Allah. What's the difference? Why is it that Allah gave certain things to Adam alayhi and not to the angels? And then showed superiority of Adam alayhi over the angels. The only reason and the only logical reason that you can figure out over here, that is given, of course, in the Kalam of Masumeen, that angels were not capable of bearing the weight of that knowledge. Hazrat Adam is capable of bearing the weight of it. What do you mean? If you teach a 5-year-old complex mathematical formulas, I don't want to question the intelligence of 5-year-old, but generally speaking, give them the most complex mathematical, formulas, 5-year-old. An adult grown up would have hard time figuring out, let alone a 5-year-old. Ask a layman to carry out a complex heart surgery. They're going to end up blowing it up. Ask someone who can barely walk or see to go ahead and fly a plane. You don't give tasks which a person is not capable of bearing the weight of. Similarly, these asma had some weight. Angels were not capable. But Hazrat Adam was capable. And that is the difference. That Allah gave this knowledge to Adam and he did not give this knowledge to the angels. What am I trying to get to? These prophets and Imams have spiritual powers that no one else possesses. One day, Hakima bint Musa ibn Ja'far alayhi, who's the sister of Imam Raza, she saw 8th Imam was speaking to someone. She could hear Imam mumble or, softly speak, but she could not see who he was talking to. Nor could she hear the person whom Imam was speaking to reply. Upon asking, oh brother, who are you talking to? Imam said, I'm speaking to Amir al-Dahrani. Some say it was a jinn, maybe. She said, I want to be able to hear the conversation. I want to be able to understand and see who you're talking to and hear what you're saying, or hear back, listen to what he's saying to you. Imam Raza said to her, if that happened, it can happen. But if that happened, the consequence of it will be that you will be sick for an entire year. You will not be able to bear the ability to hear that and not have a consequence of falling sick. I know ahead of time that you'll fall sick for an entire year. She said, don't worry about it. I'm ready for that. I just want to hear this nonetheless. Imam opened the veils for her. She was able to hear Amir al-Dahrani. But after that, of course, she remained sick for an entire year. Pay attention. There was hijab basarat, hijab sama'at, and hijab fahmu idrak. Basarat, meaning she couldn't see whom Imam was speaking to. Sama'at, she couldn't hear that person either. And thirdly, she couldn't understand what they were talking about. It was not normal language. Imam removed only one veil for her, which was hijab of sama'at. She could hear what it was being said. She could still not see and still was not able to have the idrak and understanding of what was being said. With one hijab lifted of sama'at, she's able to hear, not understand, not see. It still falls sick for an entire year. Why? She's not made with the substance to be able to bear that pain. And this is where you differentiate between Imam
and غير Imam. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. And there are many such, stories like this, that Abdullah ibn Mughira, he said, I was Waqifi. Remember, Waqifi were those who stopped after the Shahadat of 7th Imam, did not believe in the Imamat of 8th Imam. Those who said, well, Imamat of 7th Imam concluded, and that's it. So Abdullah ibn Mughira, on one of his travels to Makkah, he said, I held the veil of Kaaba, hijab of Kaaba, the kiswa, and I said, oh Allah, you know what I want. Even though Allah knows what we want, still we need to spell it out. Still we need to ask. This is what He wants from us. Udu'uni astajib lakum. Guide me to the right path. And the best of religions. I mean, he has doubts. Not in religion of Islam, but in the sect that he's following in the religion of Islam. He said, when I was returning to Medina, it came to my mind that I should visit 8th Imam. When I reached his house, opened the door. He said, tell Imam Raza that Abdullah ibn Mughira has come to see him. As the ghulam turned around, Imam from inside called, oh Abdullah, come on in. You can come inside. Imam himself answered. And when he heard, of course, Imam, so this also tells you that there are no veils for Masoom. Doors are not hijab for Masoom. The darkness is not a hijab for Masoom. None of these things become obstacle for Masoom. Imam was able to see who was behind them. Imam was able to hear, and he was able to see. Just like the story of Hazrat Sulaiman, I've mentioned it many times as well, that from 3 miles away, he hears the conversation of that ant who smiled, who said to the fellow ants, Ya ayyuhan namal, udkhulu masakinakum la yahtamannakum Sulaiman wa junudahu wa hum la yash'urun. Salawat bi Muhammad wa Imam. That, oh, the fellow ants, enter your houses, lest Suleiman and his army crushes you, and they would not even know. La yash'arun. Do you feel when you crush an ant walking on the floor? No, you don't even realize it. Hazrat Suleiman not only heard this, he sent his deputy, go and inquire. How dare she said, Nabi of Allah will commit this injustice. That story at another time maybe. So Imam Raza heard him. He said, come on inside, Abdullah ibn Mughira. And then as soon as he saw Imam, he said, Allah has answered your question and He has guided you to the right path and the best of the religions. He said, I swear to Allah that you are the Hujjat and the Ameen of Allah upon mankind. As no one heard my request, yet you are the one who answered it. Where did he make this request? He made this request when he was standing at the doors at the Kaaba, holding on to the veil of Kaaba. He made the request over there because Imam ﷺ has this, connection with Allah subhanahu wa ta'ala. That the request was made over there. It was then transferred into the heart of Imam of the time, who was able to fulfill the needs of Abdullah ibn Mughira. Salawatullah Muhammad wa ali Muhammad. Similarly, Ahmad ibn Muhammad al-Bazanti quotes. He said, I went to see Imam Raza with 3 other people. When we were leaving, Imam told me to stay back. Then Imam showed me the bed where I can sleep. As he said, I went to his room. I fell into sajda, thanking Allah subhanahu wa ta'ala that I am among all the companions. This person, Ahmad ibn Muhammad al-Bazanti, one of the main rawat of hadith that we hear from 8th Imam. He said he fell into sajda, thanking Allah
that among all the companions, I had the honor of being the guest of the Hujjat of Allah, and the one who is the heir of the knowledge of the prophets, Alim of Ali Muhammad. I hadn't finished my sajda of shukr that I saw Imam return, and he said to me, "Oh Ahmad, Amir al-Mu'mineen went to see Sa'sa ibn Sawhan, Amir al-Mu'mineen, Imam Ali ibn Abi Talib. Sa'sa ibn Sawhan was one of the companions, when he had fallen sick. And when he was leaving, he said to Sa'sa, don't brag to your brothers about the fact that I have come to visit you. Fear Allah and be pious." Ahmad ibn Muhammad Bazanti says, I was just making this secret dua between me and Allah subhanahu wa ta'ala, that, oh Allah, you've given me this honor to be the guest of Imam, to stay here. Yet Imam was able to hear that and had the understanding to come and right away rectify the fact. Don't start bragging to people that, oh, you were the guest of Imam. You want to know the importance of this land, this piece of land where Imam is buried? These places had no value. Karbala did not have a great deal of value prior to the burial of Sayyid al-Shuhada. Karbala became mu'alla because of Imam Hussein. Similarly, Khurasan is the same way. Prophet says, "Satudfanu bad'atum minni bi-ard Khurasan la yazuruha mu'minun illa awjaba Allahu azza wa jalla lahu al-jannah wa harrama jasadahu ala an-nar." Very soon, part of me will be buried in the land of Khurasan. No mu'min will ever visit, except that when a mu'min visits the house or this ziyarat, awjaballahu, Allah subhanahu wa ta'ala will make jannat obligatory, wa harrama jasadahu ala, and will make his jism, his body, haram on the fire. And similar is said from the hadith of our first Imam as well regarding this place. I wanted to share, as Dr. Aftab also shared, a tradition from our 8th Imam, that one of the traditions of 8th Imam is Ashaddun Nas Ijtihadan Man Taraka Dunub, or Azhadun Nas Man Taraka Al-Haram. He said, Ashaddun Nas Ijtihadan, the most striving individual, the most hardworking. Ijtihad comes from hard work, to strive. That's why we call mujtahid who does ijtihad. How do you become a mujtahid? By studying for 15-20 years, then teaching for 15-20 years, then you get to the level of ijtihad, and then you become marja taqlid. So Ashaddun nas ijtihadan man taraka ad-dunub. Imam said, no, the most, the striving person is the one who's capable of leaving the dhunub and bidding farewell to the sins. Or azhadun nas man taraka al-haram, the most zahid, the most ascetic of the mankind is the one who is capable of separating himself or herself from the haram. We're not infallible, but we can cut down on the haram. How? The haram and halal are not seasonal. Unfortunately, in our madhab, and I'm speaking about madhab-e ahle tashayyu, haram and halal are unfortunately seasonal. I can't let go of the habit of bringing in something like this. So be ready and prepared for this. That, our haram, certain things become haram upon us on certain seasons. It's like we're waiting for the fall or spring or summer or winter, and we make certain things halal upon us in winter, and we make certain things haram upon us in summer, for example. During Ramadan, we'll make certain things haram upon us. The moment Ramadan ends, we make those things halal upon us. During Muharram, which inshallah is upon us
in merely a month and a half away will make certain things haram upon us, and then the moment the months of Muharram and Safar are over, we'll make those things halal upon us. Tonight is the wedding of my daughter, for example, Moulana. It's one night, let us enjoy, let us have music, let us have dance, let us have, mixed gathering, let us have this, let us enjoy. This is just one night. And then we'll put it all aside as if we have nothing to do with all of that. We'll come back in the bargah of Janab Sayyida, and we'll be the most obedient of the commands of Janab Sayyida. That's the dual face that we have. We've made haram and halal to be what? Seasonal. Imam Raza said, Azhadun nas man tarak al haram. When you have the ability to do so for certain times, that means you have the ability to let go of it for the entire year. When you can refrain from certain things for 1 month or 2 months, meaning you can refrain from it for the entire lifetime as well. And also on top of that, haram and halal are not seasonal as you and I sometimes prefer doing certain things, and Allah subhanahu wa ta'ala has made certain things for us halal. They remain halal for us. No one can make haram, those things haram upon us. And certain things Allah has made haram upon us because there are doubts, there are reasons for it, and there are things that could be detrimental to our physical and spiritual well-being. But it does not mean that if we use that thing or perform that thing at a certain time, it is, for example, okay. Do I really need to know the philosophy of all the wajibat? Moulana, this does not make sense to us. Please give us more logical explanation of why this is haram, for example, or why that is haram, for example. So you don't need to know the philosophy of wajibat and muharramat for that matter. It is good, but if you don't believe in it merely because it's the command of Allah and it's the command of the wali of Allah, whose wilayat you chant, then even after knowing the philosophy of it, you will not believe it. Does it really matter if the animal is slaughtered facing Qibla? Does it lack nutrients? All of those things. The one who prepares a medicine has a note that those with certain conditions shouldn't take this medicine. For example, people with blood pressure shouldn't take this medicine. One says, no, I took it. It didn't affect me. Go ahead and take it. I'm hypertensive as well, but it did not affect me. Go ahead and take it. You don't know more than the one who prepared this medicine. Asking why is not the duty of a patient. Similarly, when it comes to the ahkam, Islam does not say, well, this is closed doors, dead end. No. Islam has answers for everything. But to ask in a way, questioning that it doesn't make sense to me, that is where the problem lies. I don't want to take too much of your time, and I want to bring this to a close with, one saying from our 8th Imam as a tabarruk, as a khitamuhu misk, the end, which is, beautified for us so that we can take this as a token of appreciation from the kalam of our 8th Imam. Imam said, test our Shia in 3 places. It's easy to test people. It's easy to test by certain things. You test your children all the time. He said, test our Shias in 3 places. What are these 3 places Imam mentions? Number 1, ahmiyat bi awqat namaz. That how much importance they pay toward the time of salat. Number 2, hifz asrar wa masail mahramani. How much they're protectors of the secrets
and the issues which are, only should be known to mahram and should not reach the ears and the eyes of non-mahram. And number 3, in their spending. Do they have a share in their wealth for their brethren or not? Imam Raza was asked, who are the best of the servants? Imam ﷺ responded by saying that the best of the servants are alladhina idha ahsanu istabsharu wa idha asa'u istaghfaru wa idha u'tu shakaru wa idha ibtulu sabaru wa idha ghadibu afaw wa su'ila an hadd at-tawakkul faqal alla takhafa ahadan illa Allah. He said the best and the chosen khiyarul ibad, alladina, those are the ones when you help someone and you show kindness, ahsanu istabshuru, that they feel good when they help someone. A person came to Imam Raza, asked for 28 dinars, he was in debt. Before he could ask Imam said, let's pray first, then breakfast. After all of this, he said, I didn't feel like asking Imam for my debts. Wanted to leave, Imam said, there's a bag for you, take it before you leave. He took it thinking that I didn't tell him I needed 28. I hope this is enough. Of course, this was the karamat of Imam Raza, that there was enough for him which he needed. But Imam gave it to him in a way which he would not feel as if he is being given some sort of, he's being helped and at the same time looked down upon. So when you do good to someone, don't brag about it. Put it in the vault and Khuda Hafiz. Number 2, إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا. When he commits a sin, he repents right away. Khiyarul ibad, the best of the people. When he commits a sin, he repents right away. And number 3, Imam said, إِذَا أُعْتُوا شَكَرُوا. When Allah provides this person, he's grateful. Allah has, mashallah, bestowed upon you with all these ni'mat. The ni'mat to be able to, the biggest of the ni'mat that you can count is the biggest ni'mat that we are attached to the dar of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. That is the biggest of the ni'mat. إِذَا أُعْتُوا شَكَرُوا. When Allah provides, they are grateful. Show your gratitude by, greeting one another on this special occasion, for example. Number 4 is that ubtulu sabaru. Of course, mu'min is not always going to see, straightforward life. No, there will be ebbs and flows. When mu'min seeks, when he's mubtala with difficulties, when calamities fall upon him, he shows patience. وَإِذَا غَضِبُوا أَفَوْا. When mu'min is angry, he forgives quickly. Have the ability to be able to let go and forgive people. Yes, Imam alayhi salatu wasalam, he had that honor, he had that ability that Imam alayhi salatu wasalam was able to be the center of the attention of all the people in his surrounding. There's a great deal of discussion regarding all the debates that Imam had with those people who were in Mashhad, in Marv, what Mamun wanted to do with Imam, keeping him busy with all of these debates so that Imam would not interfere in the governance. But of course, that also had an adverse effect. But these are the things that are repeated every year, brothers and sisters. Let's make sure that they're not just something we hear from our ears and then we let it out from the other ear. We hear them, we reflect upon them, and we also put them into practice in our lives. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to be able to understand, fulfill the commands of our 8th Imam, Imam Ali ibn Musa alayhi salatu. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to be able to follow the teachings of our 8th Imam, especially the last few words of the pearl of wisdom that we heard from, but that we, of course, I recited for you and you heard from our 8th Imam. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten
the reappearance of our 8th Imam, and make us amongst the helpers and the soldiers of our last Imam, Imam Mahdi, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, wa akhiru da'wana, and alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inshallah, we'll recite the Ziyarat of our 8th Imam. So please rise for the Ziyarat of our 8th Imam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Khiyaraj Allah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Aba Abdullah, assalamu alayka ibn Rasulullah, assalamu alayka wa ala jaddika wa abika wa ala ummika wa akhika wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Wali Allah, assalamu alayka ya Hujjat Allah, assalamu alayka ya Nur Allah fi dhulumatil ard. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول الله رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البار التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس أي المدفون بأرض توس علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك صاحب الأسر والزمان. السلام عليك إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وانصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.